بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں حفاظت سے بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ چلیں آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے اپنا کون سا عنوان پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، آج ہمارے سبق کا عنوان ہے تفہیم۔ یہ جماعت سوم کی تفہیم نمبر 2 ہے۔ تفہیم نمبر 1 آپ سب نے کر لی ہے۔ یاد ہے آپ کو ہاتھی والی تفہیم تھی، وہ جو آپ نے حل کر لی ہے۔ تفہیم میں ہم ایک پیراگراف دیتے ہیں اور اس میں سے آپ تلاش کر کے وہاں جوابات لکھتے ہیں۔ تفہیم کے پیراگراف کو آپ غور سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آج جو میں آپ کو تفہیم ایک کہانی کی طرح سناؤں گی اور اس کے بعد آپ اس کو پڑھیں گے۔ وہ کہانی بہت دلچسپ ہے اور آپ سب کے لیے نئی بھی ہے۔ غور سے سنیے گا اور دیکھیے گا۔ جی بچوں، آج ہماری جو تفہیم ہے وہ ایک کہانی ہے، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے، اور یہ ہماری زمین کی کہانی ہے۔ چلے آئیں ہم زمین سے سنتے ہیں کہ وہ اپنی کہانی میں کیا بتانا چاہ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ پیارے بچوں، میں ایک سیارہ ہوں جس پر آپ رہتے ہیں۔ دنیا والوں نے میرا نام زمین رکھا ہے۔ میں ہزاروں سال پہلے وجود میں آئی تھی۔ میں جیسے آپ کو آج نظر آتی ہوں، پہلے میں ایسے نہیں تھی۔ مجھ پر بہت سے جنگلات تھے۔ ان جنگلوں میں ہر طرح کے جانور بھاگتے پھرتے، پرندے چہچہاتے تھے۔ ہر طرف ہریالی اور شادابی تھی۔ ہریالی اور شادابی کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر طرف گرینری تھی، سبزہ تھا، بہت سے درخت اور پودے تھے۔ درختوں کے بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے آکسیجن پیدا ہوتی تھی۔ ہوا بہت صاف ستھری تھی۔ فضا میں گرد و غبار اور دھوئیں کا نام و نشان تک نہ تھا۔ دریاؤں اور سمندروں کا پانی صاف شفاف تھا۔ ماحول بہت پرسکون تھا۔ ہر کوئی خوش نظر آتا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ لوگوں نے درخت کاٹنے شروع کر دیے، جس کی وجہ سے میری حالت خراب ہوتی گئی، اور آج میں ویران اور پریشان ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ ہر جگہ گندگی کا ڈھیر اور گرد و غبار نے میری خوبصورتی ختم کر دی ہے۔ پیارے بچوں، میں تمہارے رہنے کی جگہ ہوں۔ میرا خیال رکھو اور میری حفاظت کرو تاکہ میں پہلے کی طرح خوبصورت ہو جاؤں۔ جی تو بچوں، مزہ آیا آپ کو یہ کہانی سن کر؟ چلے آئیں آپ کو اب میں پیراگراف میں یہ کہانی پڑھ کر سناتی ہوں، اور تاکہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر آرام سے اس تفہیم کو حل کر سکیں۔ جی بچوں، اب ہمارے سامنے یہ ورک شیٹ ہے۔ آپ سب نے نیچے دیا گیا جو پیراگراف ہے تفہیم کا، اس کو 2 بار ضرور پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد آپ سوالات آرام سے حل کر لیں گے۔ سب سے پہلے نام لکھنا مت بھولیں۔ نام لکھیں، تاریخ لکھیں، جماعت لکھیں، اور جماعت لکھی ہوئی ہے، مضمون آپ کا اردو ہے، عنوان ہمارا تفہیم ہے۔ میں اب اس کی پڑھائی کرتی ہوں، آپ غور سے سنیے گا اور ساتھ ساتھ میرے پڑھیے گا بھی۔ میں ایک سیارہ ہوں جس پر آپ رہتے ہیں۔ دنیا والوں نے میرا نام زمین رکھا ہے۔ میں ہزاروں سال پہلے وجود میں آئی تھی۔
میں جیسے آج نظر آتی ہوں پہلے ایسی نہیں تھی۔ مجھ پر جنگلات تھے۔ جنگلات کو خط کشیدہ کیا گیا ہے کیونکہ یہ آپ کے آگے واحد جمع میں استعمال ہوگا، اور غور سے سنیے۔ جنگلات کیا ہوتے ہیں؟ جنگل کی جمع ہے۔ ان جنگلوں میں ہر طرح کے جانور بھاگتے پھرتے، جانور پرندے چہچہاتے تھے۔ جنگلوں، جنگل کی جمع، پرندے، پرندہ، پرندہ ایک پرندہ ہوتا ہے اور پرندے جمع میں آ جاتے ہیں۔ ہر طرف ہریالی اور شادابی تھی۔ ہریالی کا مطلب ہے گرینری، اور شادابی خوبصورت تھی، سب کچھ بہت اچھا لگتا تھا۔ درختوں کے بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے آکسیجن پیدا ہوتی تھی۔ درخت کی جمع۔ ہوا صاف ستھری تھی۔ فضا میں گرد و غبار اور دھوئیں کا نام و نشان تک نہ تھا۔ دریاؤں اور سمندروں کا پانی صاف شفاف تھا۔ ماحول بہت پرسکون تھا۔ دریاؤں اور سمندروں، دریا کی جمع دریاؤں اور سمندر کی جمع سمندروں۔ ہر کوئی خوش نظر آتا۔ پھر یوں ہوا کہ لوگوں نے درخت کاٹنے شروع کر دیے، جس کی وجہ سے میری حالت خراب ہوتی گئی، اور آج میں ویران اور پریشان ہوں، کیونکہ ہر جگہ گرد و غبار اور گندگی نے میری خوبصورتی ختم کر دی ہے۔ پیارے بچوں، میں تمہاری رہنے کی جگہ ہوں، اس لیے میرا خیال رکھو اور میری حفاظت کرو تاکہ میں پہلے کی طرح خوبصورت ہو جاؤں۔ اوپر دیے گیا پیراگراف آپ نے ضرور 2 بار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ آرام سے باقی سوالات کو حل کر سکیں۔ مندرجہ بالا عبارت پڑھ کے دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ مندرجہ بالا عبارت کا مطلب ہے کہ اوپر جو پیراگراف دیا گیا ہے وہ آپ نے اچھی طرح سے پڑھنا ہے اور ان سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، دنیا والوں نے سیارے کا نام کیا رکھا ہے؟ سوال نمبر 2 ہے، درختوں کے ہونے کی وجہ سے کیا پیدا ہوتی ہے؟ سوال نمبر 3 ہے، دریاؤں اور سمندروں کا پانی کیسا تھا؟ سوال نمبر 4 ہے، جب لوگوں نے درخت کاٹنے شروع کر دیے زمین کی حالت کیسی تھی؟ اور سوال نمبر 5 ہے، کیا آپ سب کو اپنی زمین کا خیال رکھنا چاہیے؟ رکھنا چاہیے نا ہمیں؟ ٹھیک ہے۔ اب اگلا سوال ہے خالی جگہ پر۔ خالی جگہ پر کریں۔ میں ایک خالی جگہ ہے ہوں، مجھ پر خالی جگہ ہے تھے۔ یہ سب خالی جگہ بہت آسان ہے اور اوپر دیے گئے پیراگراف میں سے ہی لی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو حل کریں گے آپ۔ غلط اور درست کی نشاندہی کریں۔ میں 1 سال پہلے وجود میں آئی۔ کیا زمین 1 سال پہلے وجود میں آئی تھی؟ اس کو غور سے دیکھیے۔ ماحول بہت پرسکون تھا۔ سب لوگ خوش نظر آتے تھے۔ آپ یہ بات دیکھیں گے کہ تھا اور تھے کا مطلب ہے کہ پہلے ایسا ہوتا تھا۔ پیارے بچوں، میری حفاظت نہیں کیا کرو۔ آج کل میں ویران اور پریشان ہوں۔ اگلا سوال ہے، اوپر دیے گئے پیراگراف میں واحد کے جمع خط کشیدہ کیے گئے ہیں، تلاش کر کے لکھیں۔ میں نے پیراگراف پڑھتے ہوئے آپ کو بتائے ہیں نا، جنگل، اس کا جمع انڈر لائن کیا ہوا ہے، آپ اس میں سے صرف تلاش کر کے لکھیں گے۔ پرندہ، درخت، دریا، سمندر۔ جی تو بچوں، اگلا سوال ہے، الفاظ کے جملے بنائیں۔ کوشش کیا کریں کہ الفاظ جو جملے ہیں آپ خود سے بنایا کریں، ٹھیک ہے، پیراگراف میں سے نہیں لیا کریں۔ آپ خود سے جب جملے بنائیں گے، ایک چھوٹا سا جملہ بھی بنائیں گے تو آپ کی آہستہ آہستہ تخلیقی لکھائی بہت اچھی ہوتی جائے گی۔ آپ نے جن الفاظ کے جملے بنانے ہیں وہ یہ ہیں: جانور، صاف، پریشان، حفاظت، خیال۔ اگلا سوال ہے، عبارت میں سے 5 اسم تلاش کر کے لکھیں۔
اسم کس کو کہتے ہیں آپ نے پڑھا بھی ہوگا، چلے میں آپ کو دہرائی کروا دیتی ہوں۔ کسی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ کسی بھی شخص کا نام، کسی چیز کا نام، کسی جگہ کا نام، اس میں خاص اور عام نہیں ہے۔ جو بھی آپ کو اسم نظر آتا ہے، جگہ کا نام ہو، شخص کا نام ہو، وہ آپ لکھ دیں گے اس میں، ٹھیک ہے؟ پھر دہراتی ہوں، کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ جی بچوں، آج کا ہمارا کام ختم ہوتا ہے۔ بہت اچھا لگا ہوگا آپ کو آج زمین کی کہانی سن کر۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔